آج میں نے کوشش کی ان سے ٹائم لے لیں اور ان سے بات کریں. یہ کیا ٹک ٹاک کی حکومت چلا رہے ہیں پنجاب میں؟ جو بیچارے ٹک ٹاکر نے جنہوں نے ہمیشہ اپنے وزیر اعظم کو اور اپنے لوگوں کو کچھ کرتے دیکھا نہیں, ان کو عادت نہیں ہے نا کہ کام کرتے ہوئے دیکھیں وزیر اعظم کیسا ہوتا ہے کام کرتا ہوا, کام کرتی ہوئی چیف منسٹر کیسی لگتی ہے, تو ان بیچاروں کو تو یہی لگے گا. اور مجھے ان کے ساتھ دلی ہمدردی ہے, چونکہ اگر ان کے وزیر اعظم نے چیف منسٹر نے کچھ کیا ہوتا جو بتا سکتے, وہ کہہ سکتے کہ ہمارے وزیر اعظم نے یہ کام کیے, میں بتا سکتی ہوں, میری چیف منسٹر نے کیا کیے میں بتا سکتی ہوں, میرا وزیر اعظم کیا کرنے جا رہا ہے, میری ابھی ان کو حکومت لیے ہوئے کچھ دن ہوئے ہیں اور جو معاشی حالت ہے اس کو بہتر ہونے کے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, دنیا کہہ رہی ہے پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں. مقدر کی گال ہے نہیں, سڑنا نہیں چاہیے بس اتنی سی. آپ لگتا یہ ہے کہ آپ لوگ بھی علی امین گنڈا پوری کرتے رہتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں ہمیں جیل ہمارے حوالے کر دیں, پنجاب کی سیکورٹی آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے وہ گنڈا پور صاحب کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے نا. وہ میں نے کل پرسوں اب دیکھے مزے کی بات ہی مجھے یاد آ گیا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے عام لان کے کپڑے بھی پہنے ہوں, جوتا فلانا کون سا ہے. اب ایک وہ گنڈا پور میں نے تصویر دیکھی, وہ ٹریک سوٹ پہن کے سرکاری میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا بات ہے, مطلب آپ اندازہ لگائیں نا کہ, اور وہ ہمیں باتیں کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. گنڈا پور صاحب نے کیا سمپلسٹی ہے نا, یہ تو خدا کا خوف کرو. سمپلسٹی میں اور واہیاتی میں فرق ہوتا ہے. آخر سرکاری میٹنگز کا اور سرکاری ڈیکورم بھی کوئی چیز ہوتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ بہت کوئی قیمتی کپڑے, شلوار قمیض قومی لباس ہے, وہ پہن کے میٹنگ میں بیٹھ جائیں, کیا حرج ہے, بٹ ہمیں مادی بلا سے جو مرضی بھیجے پہنے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کیا کر رہے ہیں. گنڈا پور صاحب نے اپنے صوبے کے, اگر آپ سے اڈیالہ کی سیکورٹی نہیں سنبھالی جا رہی تو خان صاحب کو بھیج دیں خیبر پختونخوا میں. خان صاحب ان کے داماد تو ہے نہیں کہ ان کو بھجوا دیں وہاں پہ. نہیں, پارٹی لیڈر ہیں, تو پارٹی لیڈر جو ہے وہ اپنے الزامات کی وجہ سے جیل میں ہے نا. وہ کوئی جو کسی جگہ پر مرغی چوری کے لیے تو اندر نہیں ہے, وہ 190 پاؤنڈس کے لیے ہیں, سائفر کے کیس کے لیے ہیں, توشہ خانہ کے لیے ہیں, وہ اس کے اندر ہے. اور یہ گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ ان کو عادت ہے, مطلب مائلڈ لفظ کون سا استعمال کر سکتی ہوں, ان کو عادت ہے بے وقوفیاں کرنے کی. اس سے زیادہ مائلڈ لفظ ہم سوری مجھے نہیں ملا, کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ڈومین تو دیکھیں بھائی. اب یہ ایک جو ملزم ہے, جو اڈیالہ کا ملزم ہے, وہ بھائی آپ تمہیں کیوں بھیج دیں, داماد صاحب ہیں آپ کے کوئی مطلب سسرالی رشتہ دار ہیں, ان کو آپ کے گھر بھیج دیں. ایسے ہوتا نہیں ہے. اور ان کو ایکچولی نمبر ٹانگنے ہوتے, مین بات یہ ہے. عمران خان کے سامنے ان کو نمبر ٹانگنے ہیں کہ سر میں مطلب دیکھیں نا کتنی آپ کی چاکری کر رہا ہوں, تو ذرا میرے پہ نظر رکھیں. اچھا, وزیر اعلیٰ کی جس دن پنجاب اسمبلی میں تقریر تھی, ہم بھی وہاں موجود تھے, تو انہوں نے کہا میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں. تو اب میاں اسلم اقبال کو بھی آنے دیں, اوتھ لینے دیں. نہیں, میں تو ان کو کتنی پولیس چاروں طرف آپ نے لگائی ہوتی ہے. دیکھو نا, اب یہ عجیب بات ہے, ہم نے تو نہیں روکا ان کو کبھی. ہم نے کہا کہ وہ میں نے تو کئی دفعہ دعوت بھی دی ہے کہ جی پلیز آئیں نا, آپ آتے کیوں نہیں. اب وہ ڈر کے مارے خود نہیں نکلتے. اگر جناب 9 مئی کے مقدمات میں مطلوب ہیں, اگر جناب نے جو ہے ماسٹر مائنڈ ہو کے پورا 9 مئی کی آگ جلاؤ گھراؤ کرایا ہے, تو وہ تو بھگتنا پڑے گا نا. اس کو تو کوئی گمنڈ نہیں اس میں اندر کچھ بھی ہیلپ کر سکتی. لیکن یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی ہمت خود اکٹھی کرنی پڑے گی. اتنی سی ہمت اکٹھی کر لے, دوسروں کو بڑی باتیں کرتے ہیں, ہمت اکٹھی کریں نا, آئے بار. ہم نہیں دل بڑا کریں, اسمبلی میں آنے دیں, اچھی اپوزیشن ہوگی تو آپ نہیں روکا. ہم نے کہاں روکا, ہم نے کہاں روکا, ہم نے کہیں نہیں روکا. وہ خود نہیں نکلتے گھر سے باہر کے بل سے بعد, جس بھی بل کے اندر وہ ہے, ہمیں کیا پتا کہاں ہے. بالکل ٹھیک ہے. حکومت اب پنجاب میں بن گئی ہے, پہلے 16 مہینے کی حکومت پی ڈی ایم کی تھی, تو اس وقت تو چلیں یہ ہوتا تھا جی یہ ہوا وہ. اس بار تو نہیں ایک شکوہ کریں گے کہ ہماری حکومت نہیں تھی, وفاق کی میں بات کر رہا ہوں, پنجاب میں چلے بالکل آپ ہیں, یا کم از کم اس بار یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ ہم اتحادی حکومت تھی یا اس کی حکومت تھی, یا اس بار لوگ جو ہے وہ آپ کی احتسابی تو کر سکتے ہیں نا. اب بھی کیا نہیں کیا, احتسابی ہماری ہوئی نا, اور ہمیں جو ایک سمپل میجورٹی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی. اچھا, وہ تو الٹا آپ پہ الزام ہے. فارم 47 والا کس کے اوپر الزام ہے؟ ان کو رونا دھونا ان کا کام ہے, ان کو بیٹا رونے دھونے دو, ہم کام کی بات کر لیتے ہیں جو کرنے والی ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ابھی ہماری حکومت آئے ہوئے ابھی کچھ دن ہوئے ہیں, اسٹاک ایکسچینج اوپر جاری ہے, معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, ہماری جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کی طرف تیزی سے ہم جا رہے ہیں. جو ہمارے یہ بلیڈ کرنے والے انسٹیٹیوشنس تھے جس سے ہمیں بہت نقصان ہوتا تھا اکانومی کے طور کے اوپر, وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اور دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ ٹریک پہ ہے. بائی دا وے ایمرجنگ جو اکانومیز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں پھر سے, کل نہیں پڑھا بلومبرگ, نہیں پڑھا, میں بھیج دوں گی تمہیں, میں بھجوا دوں گی, جس کے اندر انہوں نے ہمیں پلیس کیا ہے ایمرجنگ اکانومی کے لیے کہ ہم بہتر کام کر رہے ہیں. شہباز صاحب کے جو اقدامات انہوں نے لیے ہیں آتے ہوئے وہ بہت اچھے ہیں, جس سے اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. سو یہ تمام چیزیں ہیں. جو غلطیاں, دیکھیے غلطیاں ہم سے ہوں گی, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ غلطیوں کی
معافی مانگ سکتے ہیں اگر ہم کوشش نہ کریں, اگر ہم نااہلی کریں, اگر ہم 12-1 بجے اٹھیں اور جہاز پہ بیٹھیں اور اس کے بعد گھنٹہ ایک دفتر میں بیٹھ کے اس کے بعد ہم بنی گالا چلے جائیں, لت پہ لت رکھ کے پھر ہم وہاں پہ ترجمانوں کی میٹنگ کریں اور یہ کریں, اگر تو ہم یہ کریں گے تو بالکل ہم, لیکن اگر ہم کام کرتے ہوئے نظر آئیں, ہیلی کاپٹر پہ آ رہی ہیں آپ کی وزیر اعلیٰ؟ نہیں, بائی روڈ آتی ہیں روز, ڈیلی بائی روڈ آتی ہیں. اور ایک دن جو ان کو سیکیورٹی کی وجہ سے کہا گیا کہ آپ اپنی, اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سیکیورٹی کی وجہ سے جو ایک آپ کا روٹین میٹر ہوتا ہے اس کو بریک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, اور بلکہ ہمیں بھی کہا گیا, مجھے بھی کہا گیا کہ مجھے بھی ہمیں رستے چینج کرنے چاہیے, ڈفرینٹ رستوں کے ذریعے جو ہے وہ سیکیورٹی کی وجہ سے آنا چاہیے. میرے ساتھ کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی. گاڑی کے ٹائر تو اتنی جلدی چینج نہ کر لیں, اتنے مہنگے کروڑوں, اس کے اوپر بھی اچھی خاصی جو ہے. ہائے اللہ, کاش اللہ میاں ان کو کچھ جو ہے نا, ان کی یادداشت, ہمارے لوگوں کی یادداشت اتنی کمزور ہے. یہ ذرا پڑھنا, خود پڑھ کے بتاؤ کیا ہے اور یہ کب کیا ہے. پنجاب سی ایمز بلٹ پروف وہیکل کنزیوم ₹23.3 ملین. ہاں, کب کیا ہے؟ اچھا, خود ہی بتا دیا. دیکھیں میں نے کچھ نہیں کہا, عمر کی بات کو آپ بلیو کر لیں گے, میری بات کو آپ نے بلیو نہیں کرنا نا. تو یہ ہر 10,000 جو ہے نا یہ آمد گاڑی ہوتی ہے, اور آمد گاڑی جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. 10,000 کے بعد اس کو اس کے ٹائرز ریپلیس کرنے پڑتے ہیں. اور بائی دا وے یہ بھی بتا دوں کہ چیف منسٹر صاحبہ کی موجودگی میں ایک دن ٹائر برسٹ کیے ہیں ان کی گاڑی کا, اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ بہت ضروری ہے کہ گاڑی کے ٹائر جو ہے فوری طور پر وہ ٹھیک کرا. آخری سوال صرف, حکومت بن گئی ہے, حکومت آگے چلے گی یا جو بھی ہے ظاہر ہے لوگوں کے پاس ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک سب سے بڑا چیلنج جو اس حکومت کا اور آپ کا ہے, جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کام کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. عام آدمی کی زندگی بہتر کرنی ہے, مہنگائی کم کرنی ہے. مہنگائی چونکہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے, مہنگائی کے اندر آپ کے بلز بھی آتے ہیں, مہنگائی کے اندر آپ کے ایڈیبلز بھی آتے ہیں, مہنگائی کے اندر آپ کے جو ہر طرح کی یوٹیلیٹی ہے وہ آتی ہے, اور وہ اکانومی کی حالت سے یقیناً ریلیٹ کرتی ہے, ڈالر کی پرائس سے اس کا تعلق ہوتا ہے. سو یہ سب سے بڑا چیلنج جو وہ ہماری جو ہم نے اکانومی 2016-17 میں سیٹ کر کے دی تھی, جہاں پر ہمارا GDP 7.1 پہ جا رہا تھا, جہاں پر ہماری جو غربت ہے وہ 3% کے اوپر تھی, ہمیں وہاں پر لے کے. بالکل ٹھیک ہے عثمان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب 1 مہینہ حکومت کے بعد, اب پھر حکومت کے کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے. اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.